سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی کس طرح سے الگ الگ ویڈیوز آ رہی ہیں، کہیں پٹریاں اکھاڑی جا رہی ہیں تو کہیں انہی فسادیوں کو گلے لگا کر کے ایسا سمجھایا جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ کچھ کیے ہی نہیں ہیں، جبکہ کروڑہا کروڑ اربا کروڑ کا جو ہے اس وقت نقصان ہو چکا ہے۔ وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا، پٹری اکھاڑنے کا منظر بھی دکھاؤں گا، اور کس طرح سے دو ایسی بستیاں پوری طرح زیر آب آ چکی ہیں اور آسام میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ویڈیو دیکھ لیں، منظر دیکھ لیں۔ اور ادھر اتر پردیش کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے جرائم کے ساتھ ساتھ کس طرح سے جو ہے یہاں بنیادی سہولیات پر بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ اور حجابی ایک اور بچی کی کامیابی کی بات ہوگی تو شرنگیری میں کس طرح سے فسادات بھڑکانے کی کوششیں ہوئی تھی، اس سلسلے میں بی جے پی کے لیڈر کو گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو کس مدرسے کے 22 حفاظ ایس سی امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، سینئر سیکنڈری جس کو کہا جاتا ہے۔ مہاراشٹر سے آ رہی خبریں، ٹائمز آف انڈیا کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی سب سے پہلے میں آپ کو لے جاؤں گا یو پی، یہاں پر اور یو پی کے حالات کیا ہیں، یہاں کے جرائم کا کیا گراف ہے، سب کچھ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس درمیان میں ایک ویڈیو آج بہت زیادہ وائرل ہو گئی، ہندوتوا فائر برینڈ کے نام سے ہی مشہور یوگی آدتیہ ناتھ کے اس ریاست میں اس وقت بنیادی سہولیات ایسے ہیں کہ پولیس اور اس کی بیوی دونوں ایک ساتھ نالے میں گرتے ہوئے اس منظر کو اس وقت کیچ کر لیا گیا ہے۔ جہاں ناظرین گرامی سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والی اس ویڈیو کے بعد اتر پردیش کی بنیادی سہولیات کو لے کر کے اور یہاں پر جو نالوں کی اور نکاسی کے سلسلے میں ہو یا پانی کی نکاسی کے سلسلے میں اور برسات کے پانی کو جانے کے لیے کہیں پہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت دیگر ضروریات پر اور دیگر ہندو مسلمان کرنے کے بجائے لوگوں کی بنیادی سہولیات پر اگر توجہ دیتے تو یو پی کے یہ حالات نہ ہوتے، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ایک خاص مذہب سے دشمنی نکالنے کے لیے بلڈوزر کے نام سے چلانے والے آج یہ بنیادی سہولیات سے لوگوں کو جو ہے محروم کر چکے ہیں، اور پوری طرح سے یہ منظر اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندو مسلمان کے نام پر کس طرح سے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، بنیادی سہولیات سے محروم کیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے الگ الگ طرح سے جو ہے سوشل میڈیا میں اس ویڈیو پر تنقید کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور یوگی حکومت کو جو ہے نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی فسادی چاہے کوئی بھی ہو، فسادی ہوتا ہے، اگر وہ حکومت کے سلسلے میں حکومت کی سرکاری یا عوام کی پراپرٹی کو جلاتے ہیں، پٹریاں اکھاڑ دیتے۔ پٹریاں اکھاڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی جانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسی پٹری سے ٹرینیں گزریں گی اور رتی بھی چوک جو ہے کئی بوگیوں کے نیچے اتار سکتا ہے، لیکن ہزار لوگوں کی جانوں کو جو ہے کیا نکالنے کے لیے پٹریاں توڑی جا رہی ہیں۔ اور یہ نکالنے والے کوئی دہشت گرد نہیں ہیں یا کوئی عسکریت پسند نہیں ہے یا پھر کوئی نکسلی نہیں ہے، یہ وہ طلبہ ہیں جن کو جو ہے اس وقت نئی جو اسکیم آئی ہوئی ہے اس پہ اپنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ غصے کا اظہار کرنے کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے لگاتار پٹریوں کو نکال پھینکیں۔ ممکن ہے کہ جو ہے سامنے سے آنے والی ٹرین میں اس میں آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی اپنا بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی اتنا کچھ تباہ و برباد کرنے کے باوجود ہر دن ویڈیوز آ رہے ہیں، اور کیا کچھ ہوا ہم 2-3 دن سے پرائم ٹائم میں وہاں کے چھوٹے چھوٹے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر اسی جگہ کوئی اور قوم کے کیا بلکہ واضح الفاظوں میں مسلمان ہوتے تو آج قیامت برپا ہو جاتی مسلمانوں پر پورے بھارت میں، لیکن ہو کیا رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ ایک طالب علم ہے اور اس کو گورنمنٹ کا ایک جو ہے آفیسر سمجھا رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اپنے جو ہے چیزوں کو، اپنے مستقبل کو جو ہے خطرے میں نہ ڈالیں، ایسا کرنے سے ایسا ہوگا فلاں فلاں۔
اور اس کو گلے لگا کر کے یہ کون ہیں جب پورا کا پورا بھارت برباد کر دیا گیا، بہار کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، کئی ریلوے اسٹیشن پھونک دیے گئے، کئی دفاتر کو آگ لگا دی گئی، نہ جانے کتنے جگہوں پر جو ہے اس وقت یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن ان کے ساتھ یہ رویہ، اور پھر کچھ دن پہلے جمعہ کے دن ہونے کے بعد بلڈوزر کا وہ منظر آپ سامنے رکھ کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مخصوص کمیونٹی کے ساتھ سرکاری افسران کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بہرکیف۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آسام، مغربی بنگال اور بنگلہ دیش تینوں کا جو ہے سیلابی صورتحال بہت ہی خراب ہو چکا ہے، اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ اندرونی سطح کی کوئی خبریں باہر نکل کر کے سامنے اس لیے نہیں آ رہی ہیں کہ یہاں پر بجلی اور انٹرنیٹ کا کنیکشن مکمل طور پر جو ہے برباد ہو چکا ہے۔ اس وقت جو منظر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی آواز کے ساتھ سنائیں گے تو بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سونم گنج اور کمپنی گنج نامی ایک علاقہ آتا ہے، وہاں سے یہ آ رہی ہے۔ سلہٹ کے علاقے کے پاس پوری طرح سے پورے کے پورے گھر تباہ و برباد ہو کر کے ڈوب چکے ہیں۔ لوگوں کو جو ہے اس وقت سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، اور کوئی محفوظ مقام پر منتقل ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح کی شکایتیں اس وقت سلہٹ سے اور ان تمام علاقوں سے آ رہی ہیں، لہٰذا آس پاس کی ریاست کے لوگ یا آس پاس کی گلی و بستی کے لوگ چاہیے کہ وہ ان تمام لوگوں کو پوری طرح سے مدد کریں۔ وہاں کا صحیح سچویشن ابھی تک ہم لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو سیدھی بات دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح کی ویڈیوز ہمیں شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور حجابی بچی کی کامیابی کی بات کریں گے۔ یہ بھی منگلور سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے جو ہے سیکنڈ PUC میں 94% جو ہے مارکس حاصل کر کے فیصد، یعنی کہ 564 جو ہے یہ نمبرات حاصل کر کے بہترین کارکردگی اور نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ حوا رفا ہے، اور منگلور کی ایک مشہور تاجر کبیر اور رضیہ کی جو ہے یہ بیٹی ہے، اور ان کی اس کامیابی پر جو ہے اہل محلہ اور اہل علاقے، ان کے گھر والوں نے مبارکبادی پیش کی ہے۔ دراصل ناظرین گرامی، حجابی طالبات کو لے کر کے کرناٹک میں جس طرح سے ان کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوششیں ہوئی، یا یہ کہا جائے کہ سازشیں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے میں کل میں نے اس بچی کا نام بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا جس نے پوری ریاست میں دوسرے نمبر پر کامیابی حاصل کی تھی، اور یہ بھی ایک حجابی طالبہ ہے جو اپنے علاقے میں بہت بہترین نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیش کر کے، ان حجابی طالبات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ حجاب کبھی بھی ایجوکیشن کے آڑے نہیں آیا۔ آپ حجاب پہن کر کے ڈاکٹر بھی بن سکتی ہیں، انجینئر بھی بن سکتی ہیں، عالمہ بن سکتی ہیں، فاضلہ بن سکتی ہیں، لیکن اپنی شناخت اور پہچان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے تھوڑی بہت دنیا کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت جتنی بھی حجابی طالبات سیکنڈ PUC میں ہو یا SLC میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ان کو مثال کے طور پر پیش کر کے خود ہماری کرناٹک کے انصاف پسند ہمارے ہندو بھائی بھی سوشل میڈیا میں ان تمام چیزوں کو شیئر کر کے ان کو مبارکبادی بھی دے رہے ہیں، اور جو ہے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں BJP حکومت کو کہ آپ جتنے لاکھ کوشش کر لیں مسلم طالبات کو تعلیم سے محروم رکھنے کے الگ الگ بہانے سے، حجاب کو بہانہ بنا کر کے، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ حجاب کبھی بھی تعلیم کے آڑے نہیں آئے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کرناٹک کے شرنگیری علاقے کی، جہاں پر ایک BJP لیڈر اور اس کے ساتھیوں نے مل کر کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں پر ایک مشہور مورتی آتی ہے، شنکراچاریہ مورتی، ان کو جو ہے بے عزت کرنے، اس کی توہین کرنے، اور اس پر جو ہے ہرا شال اوڑھ کر کے اس کو ایک مخصوص لہجے میں یا مخصوص شناخت قائم کرنے کے لیے مسلمانوں نے کوشش کی ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے الزام لگا کر کے پورے ماحول میں دشمنی پھیلانے کی کوشش کی تھی، عداوت پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور یہ معاملہ تھا 13 اگست 2020 کا۔ اور اس موقع پر جو ہے ایک چھوٹا سا بہانہ بنا کر کے BJP کا لیڈر DN شیوراج سمیت بہت سارے لوگوں نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف یہاں پر تعصبانہ نعرے لگائے تھے، اور اس کے علاوہ سہیل نامی شخص اور ان کے لوگوں پر جو ہے الگ الگ طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف یہاں پر جو ہے معاملہ درج کروایا گیا تھا کہ کس طرح جو ہے اپنی من گھڑت کہانی سنا کر کے پورے علاقے کو جو ہے فرقہ وارانہ فسادات میں جھونکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں اب جو معاملہ 13 اگست 2020 میں پیش آیا تھا، اب پولیس نے ان کے خلاف معاملہ، عدالت نے کہا ہے پولیس سے کہ معاملہ درج کر کے ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے۔ اب دیکھنا ہے کہ جو ہے عدالت کی جانب سے نوٹس جاری ہونے کے بعد کس طرح کا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر مہاراشٹرا سے اہل مدارس کے لیے ایک بہترین اور اچھی خبر آ رہی ہے۔ مہاراشٹرا میں جمعہ کے روز SESC، جس کو سینئر سیکنڈری کہا جاتا ہے، وہاں کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا،
جس میں 96.94% طلباء نے کامیابی حاصل کی۔ اس امتحان میں ایک مدرسے سے تعلق رکھنے والے 20 سے زائد حفاظ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے بھی اس کو بڑی جلی سرخیوں میں شائع کیا ہے اس رپورٹ کو، اور اس کے مطابق ایک ہی عمارت میں چلنے والے مالوانی، جس کو ملاڈ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک مدرسہ واقع ہے جس کا نام ہے جامعہ تجوید القرآن، اور مدرسہ اور نور مہر اردو اسکول، دونوں سے 22 طلباء نے ایس سی امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور یہ 22 طلباء حافظ قرآن ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان میں شامل ابو طلحہ انصاری نے ایس سی میں 83.40% نمبر حاصل کیے ہیں، اور وہ بہت خوش ہیں۔ اسکول مدرسے کے بانی سید علی کہتے ہیں کہ اس سال ایس سی کا امتحان دینے والے 22 حافظوں میں سے 14 نے امتیازی کامیابی حاصل کی، جبکہ 8 نے 60% سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے طلباء نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ مدرسہ جس عمارت میں چل رہا ہے اسے ایک کاروباری علی بھائی نے 2000 میں تعلیمی ادارے میں تبدیل کر دیا تھا۔ تبھی سے چل رہے مدرسے کے 13 بچوں نے سال 2011 میں ایس سی کا امتحان پاس کیا تھا۔ گزشتہ عشرے کے دوران یہاں کی 97 حافظوں نے ایس سی امتحان پاس کیا۔ ان میں سے کچھ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ملازمت کر رہے ہیں۔ علی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ حافظ اب انجینئر، ڈاکٹرز اور فارماسسٹ ہیں۔ وہ مین اسٹریم کی جاب مارکیٹ میں شامل ہو گئے ہیں اور اچھی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں۔ مدارس تعلیم کو جدید بنانے میں اکثر بحث ہوتی رہتی ہے، اور بہت سے مدارس اپنے نصاب میں سائنس اور ریاضی جیسے جدید مضامین متعارف کرانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اس سے دینی تعلیم متاثر ہو سکتی ہے۔ تاہم علی بھائی کا تجربہ کافی اچھا رہا اور وہ مشعل راہ دکھانے کا کام کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، بالخصوص اہل مدارس کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے ہم لوگ پوری طرح سے ایک شخص کو عالم بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو دنیوی تعلیم سے بھی آراستہ کر سکتے ہیں۔ بہرکیف دنیوی، عصری اور دینی تعلیم کے سلسلے میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو سارے کے سارے علوم تو وہ قرآن پاک سے ہی لیے گئے ہیں، اور وہیں سے اس کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں اس بات کو مان کر کے چلنا پڑتا ہے، البتہ اس کو الگ الگ شعبوں میں ہم بانٹتے نہیں ہیں اور اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تو اس کی جانب توجہ نہیں جاتی۔ لہٰذا ہر مدرسہ ایک کوشش کر سکتا ہے۔ آج کل مدارس پر جس طرح سے جو ہے متعصبوں کی یا پھر یوں کہا کہ دشمنان اسلام کی جو نظریں ہیں، اور یو پی میں مدرسہ بورڈ کے نام پر یا مختلف ریاستوں میں اس وقت جو نشاندہی ہو رہی ہے، اور آسام میں بالخصوص مدارس کو بند کرنے کے یہاں کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے جس طرح کے جو ہے بہانے اور جس طرح کے الگ الگ جو ہے ان کی اپنی عقلی دلائل دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تمام چیزوں کے بیچ میں کیوں نہ ہم اپنا ایک ایسا نصاب تیار کریں کہ ہم سارے کی سارے علوم جو دینی تعلیم پر جاری ہیں اس کو رکھتے ہوئے بھی جو ہے بچوں کو جو ہے ایسے اسکول سے یا ایسے کالجز سے اس کو منسلک کر دیں کہ جو ہے وہ یہیں پر رہ کر کے ساری تعلیم حاصل کر کے وہاں پر ایگزام دے سکتے ہوں اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہوں۔ ایسے ہم لوگ جو ہے سرکاری سطح پر محنتیں کر کے اس کے سلسلے میں جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے کرناٹک میں بھی مدارس کوشش کر رہے ہیں، بہت ساری ریاستوں میں بھی ہو رہی ہے، جس سے کہ یہ مدرسہ بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ مثالی ہے۔ اس لیے جو ہے ایسے مدارس کا، اور ایسے اس کے علاوہ بھی کرناٹک میں بہت سارے مدارس ہو سکتے ہیں، مہاراشٹرا میں آپ کو مل سکتے ہیں، اور مدھیہ پردیش میں آپ کو مل سکتے ہیں، بالخصوص گجرات میں مل سکتے ہیں۔ وہ مدارس جن مدارس میں ابھی تک یہ سلسلہ نہیں ہے، وہ مدارس والے ان مدارس کا دورہ کر کے بھی جو ہے وہاں کے پلان کو، وہاں کے منصوبوں کو، وہاں کے نصاب تعلیم کو چیک آؤٹ کر کے اپنا الگ سے بھی بنا سکتے ہیں، اسی کو جو ایڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تمام چیزوں کو جو ہے دیکھ کر کے سوچنا پڑے گا، بالخصوص آج کل کی جو بھارت کے حالات ہیں اور مدرسے کو جس انداز میں اور جس نظریے کے ساتھ دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایسے میں یہ ساری چیزوں کی جانب جو ہے بڑھنا، بالخصوص جو لوگ اس وقت مدارس کا اہتمام سنبھال رہے ہیں یا پھر جو انتظامیہ ہے، ان کو جو ہے ضرور اس سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہے بنگلہ دیش میں سیلاب کی بات تو میں نے کر دی آپ سے کہ یہاں پر بھی جو ہے متعدد افراد کی موت ہو چکی ہے، ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ ڈھاکہ ٹریبون نے یہ خبر شائع کی ہے کہ اتوار کو حکام کے حوالے سے مختلف قسم کی اطلاعات دیں، جس میں کہا گیا ہے، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے وزیر مملکت اور ریلیف ڈاکٹر انعام الرحمان کے مطابق ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں ان کا بیان یہ ہے کہ سیلاب کی صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بری طرح متاثر ہو چکے ہیں، اور سول انتظامیہ کشتیوں کے مدد سے انخلاء اور راحت رسانی کے کام سر انجام دے رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ سلہٹ، سونام گنج اضلاع میں 90,000 لوگوں کو ریلیف کیمپ میں منتقل کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ بنگلہ دیش کی صورتحال ہے، اور آسام کی بھی میں نے صورتحال کل آپ کے سامنے بیان کر دی تھی، اور شروع میں نے آپ کے سامنے جو ویڈیو رکھی وہ سلہٹ اسی علاقے کی ہے۔ بہرکیف مدھیہ پردیش میں
टिकट को लेकर के हंगामा हुआ तो बीजेपी लीडर ने खुदकुशी की कोशिश की है, ये भी सुर्खी बन गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इख्तिदार के लिए, टिकट के लिए किस कदर और किस हद तक जो है लीडरान जा सकते हैं। जी हाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टिकट के लिए बीजेपी लीडरों के दरमियान ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। हफ्ते के रोज़ देवास में बीजेपी दफ्तर के बाहर काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली और खूब हंगामा और नारेबाजी का माहौल भी रहा। इस दरमियान एक बीजेपी लीडर ने टिकट ना मिलने से नाराज़ होकर अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया और फिर खुद को नजर आतिश करने की नाकाम कोशिश की। वहाँ मौजूद बीजेपी लीडर के साथियों ने किसी तरह आग लगाने से पहले पकड़ लिया और पानी डालकर हादसा होने से रोका। इस वीडियो को और इस मंज़र को शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये है बीजेपी कि किस कदर जो है वो लालची है और कहाँ तक, किस हद तक जो है लीडरान ड्रामा कर सकते हैं या फिर हकीकत में इस कदर जो है वो कुर्सी के लिए भी जो है जान भी दे सकते हैं। ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है, कहते हुए उसको शेयर करने की कोशिशें हुई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।